پھر تم نے گندی بات کی ہے. مولوی اج کل جڑے نا وہ قبرستانوں کا پہرا دیندے نے کہ لوگ اپنی بچے نو دفنا کے جاندے نے اسی دا پہرا دئیے تے انہاں دا وہ ٹائم ہی کوئی نہیں. تو سنا دے قادیانی کافر چھتی کر میرا ویر. اے لو جی قرآن نہیں پڑھیا تے قادیانی کافر قادیانی کافر. قرآن بھائی مجید تو میں قرآن کریم تو پڑھ کے سنا دے کوئی. قرآن مجید جا کے سنے نا، مولویوں سے سنے، مجھ سے کیا سن رہے ہو؟ آپ نے اب مولوی کی تصویر لگائی ہوئی ہے پاکستان کے تو تم کیا وہ بتا دو. مجھے عمر باب صاحب ان سے ایک سوال، اس سے سوال کرنے دے. جی جی طاہر صاحب کرے سوال. وہ جو یہ کرنے کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، آپ وطر بھی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. آپ دعائے قنوت سنا دیں. یہ دعائے قنوت آپ سنا دیں. چلیں، وطر آپ پڑھتے ہیں، وہ تو مسلمان نہیں ہے. میں نے آپ کو کچھ سنانے کا میں نے ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا ہوا ہے. میں نہیں آپ یہ کہو نا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، وطر نہیں پڑھتے، وطر کے بغیر تو نہیں. اچھا وطر ہوتے کتنے ہیں؟ چلو یہ وطر کتنے ہوتے ہیں؟ نماز تو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ ہمیں بتا دے وطر ہوتے کتنے ہیں؟ بات سنو، وطر کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ بتاؤ. میں نے کہا کہ وطر ہوتے کتنے، یہ تین ہوتے ہیں. تین ہوتے ہیں. شور لگایا ہو، چپ کریں چپ کریں. میں کہتا ہوں کہ وطر کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ بتاؤ. اچھا یہ بتائیں، میں آپ وہ سے تو سوال کافر ہے، وہ تو کرتا ہوں. مسلمان ہے ہی نہیں. تم اپنی بات کرو. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کافروں میں بیٹھ کے مجھے کیا علم بتانا ہے؟ ان کے دیکھیں مجھے یہ بتائیں، قرآن مجید ان کے سامنے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. دیکھیں مسلمان بھائی اس کے ساتھ بات کرے بندہ. ادھر کافروں میں مجھے ایک منٹ طاہر صاحب، ایک منٹ. عمر باپ صاحبہ یہ دیکھ کے میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا. قسمیں میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں ابھی آپ کو ویڈیو چلا کے دکھا دیتا ہوں جو اتنی پڑی اس کی داڑھی ہے مولوی کی، ٹھیک ہے، جو کتے کے ساتھ ریپ کر رہا ہے. یہ لگاؤ ذرا، لگاؤ ابھی لگاؤ. براڈ اٹھیا رانا صاحب فیس کو تو تمہیں ویڈیو صحیح گل میری براڈ اٹھ جائے گی، براڈ اٹھ جائے گی. پٹے واٹس ایپ تے کال دمی اتنے نہیں، واٹس ایپ تے کال دمی اتنے نہیں. میں تانوں واٹس ایپ تے عمر باپ کرنا گا تانوں میں. ہاں جی ویڈیو نے جیاں نہ گند پھیلاؤ. نہیں اے تو کہ اے بڑا پھڑدا بڑا مسلمان قادیان میں کہندا امام سٹوڈنٹ آفیشل. ہاں تو کیڑا ہے بھی آفیشل؟ اے 6 فلم والا. کافر قادیانی کافر لانتی. چلو پتر 6 فلم ویکھو جا کے. چلو جی مسلمان فلم لاؤ اپنی. فلم لاؤ اپنی 6 فلم لاؤ. تھلے لا تا جو نو میں نہیں لایا، آپ ہی نس گیا. اپی لاتی یار انہوں والی روکڑا دی کہنا جی لکھ جے تسی کہندے ہو تے میں تانوں مولوی دی ویڈیو بخا دینا بچے دے نال کی نہیں کردے. نہیں 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 یہاں پہ نہیں رانا صاحب براڈ پھر واپس آئے گی، کوئی نہیں گل، براڈ آئیے گی واپس پھر. او نہیں یار جی باجوہ صاحب السلام علیکم. سب نو پتہ ہے بھائی تسی براڈ نو ضرور جھٹکا لوانا. السلام علیکم. امے صاحبہ جی باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی علمی گفتگو کرتے ہیں. باجوہ صاحب کیا ٹاپک ہے آج آپ کے پاس؟ کو نہیں، یہ مجاہدین کا جو ٹاپک چاہ رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے. مجاہدوں سے بھی کچھ سیکھے نا. جی میں ایک بات کرتا ہوں، اجازت دیں کہ 1400 سال تک تو اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی حفاظت کرتا رہا. اللہ نے کہا کہ یہ زیدی ہے، پتہ نہیں ٹی وی پر آتے ان کی میں براڈ سن رہا تھا. زیدی ہے وہ کراچی سے کوئی کہنے لگا، اللہ نے کہا میں اب تھک گیا ہوں حفاظت کر کے، مولیوں کے حوالے کر دیتے ہوں، یہ حفاظت کریں گے. تو میں نے زیدی صاحب کو کال کر کے کہا، ان کا پروگرام دیکھیں، میری کال بھی موجود ہوگی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ختم نبوت خاتم النبیین کا لفظ قرآن میں ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو کب اللہ نے ختم نبوت کی حفاظت ملاؤں کے حوالے کی ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا جب وہابیوں کو CIA نے اور سعودیہ نے پیسے دینے شروع کیے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مارکو روبیو ہے، نیا فارن منسٹر آیا، وہ کوئی 5-6 گھنٹے کے اس کے وہ انٹرویو، اس نے کہا کہ ہم نے ایوب خان کو تختہ الٹانے کے لیے جماعت اسلامی اور مولویوں کو پیسے دیے تھے.
अब जवाब दीजिए। हाँ हाँ, मार्को रूबियो ने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको 2 और रेफरेंस देता हूँ। एक एबी अवान होते थे जो वेस्ट पाकिस्तान के आईजी थे, उन्होंने भी बात की थी, और एक मिस्टर कुर्बान अली खान होते थे जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे। उन्होंने उस वक्त जवाब दिया, ये कहा कि 74 अफराद जमात इस्लामी के CIA के पेरोल पर है। कुर्बान साहब कभी आप ढूंढ सकते हैं। तो ये अब मुझे लगता है इनके हालात खराब होने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ, पैसे अब अमेरिका और सऊदी अरेबिया इन पर बंद कर रहा है। तो अब देखें ये क्या करते हैं। यानी हमारे एक बहुत बड़ी जमींदार थे हाफिजाबाद के, तो उसका इंटरव्यू आया था, तो उसने कहा कि सऊदी अरेबिया ने इतना पैसा इनको दी गया कि मेरी पुरानी सी टोयोटा है और मौलियों के पास तो पजेरो आ गई है। अमन नजीर आ गया है। आ गई। हाँ तो साहब, चले नमस्ते। जी मैं अब चुप हो जाता हूँ। अमन नजीर आ गया नीचे आपके। अब मैं बाबा। हाँ जी, अच्छा वो एटम एक ना एटम लेके आया, एटम अमन लेके नजीर साहब भी आया, आगे हैं। एक फटाफट लावे। एक दिलचस्प वाकया जो है ना वो मुझे याद आ गया। उमर बाब, जी जी मैं सुन रही हूँ। अच्छा ये एक और, चूंकि अमर भाई भी मौजूद हैं, ये भी खतने नबूवत के मुजाहिद हैं, तो मैंने वो एक मुजाहिद से पूछा, मैंने कहा यार प्यारे भाई एक सवाल है मेरा मासूमाना। कहता जी क्या? मैंने कहा यार ये जो अल्लाह ताला नबूवत देता है किसी नबी को, मबूस करता है, तो ये उससे कोई इंसान जो है वो दुनिया का जितना बड़ी ताकतवर हो क्या वो छीन सकता है? कहता जी नहीं। अच्छा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा यार कोई अल्लाह ताला से जबरदस्ती भी नबूवत ले सकता है? कहता जी नहीं। तो मैं क्या अल्लाह आले तुसी पहरा कदा पे देंदे हो, जेड़ी चीज चोरी नहीं हो सकती, जेड़ी चीज ना कोई बंदा ले सकता है ना दे सकता है, ਉਹਦੇ पहरा कदा दे रहे ने? ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ अमर भाई ਇਹਦਾ ਕੋਈ थोड़ा जवाब तो दे दो आज जी। जी अमर भाई, देखिए ये जो बात कहना ना कि हम पहरा दे रहे हैं तो फलाना कर रहे हैं, हाँ जी। ये एक ड्रामेबाजी है, ठीक है मेरे बाब जी। शायद अमर भाई को बाप बता दे। अमर भाई ये पहरा किस चीज का दे रहे हैं? ये तो कोई चीज ये चोरी कर ही नहीं सकता कोई। अमर ना साहब इसमें कोई डाका डाल सकता है। ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। उमेर बाब फिर आज बाहर मेरे को जाके सही लोग बदला हैं। लिया, आज सही गल है तू। हाँ वो कह रहे जी कल जवाब दूंगा। आ की लिखा इन्होंने अमर डैश अगो की पटना रहन दो, गांधी लिखा उमेर बाप हसी जान दे उमेर अन्नी दे ना कि वेदा रखिया अमर। ओए ओए ओ मेरे बाप एक किते कोडी ना पाई किते तेनू राणा साहब ओ मेनू किते कोडी ना पाई किते। नहीं नहीं उम्मे बड़े दलेर है ना, सलाम है दी जरूरत नु ना। इस तरह ने सारे लगड़ पकड़ का मुकाबला किया शेरनी बन के। सलाम है। यकीन करो राणा साहब मैनू उम्मे दी वजह तो इन्नियां गालां पेंदियां ने मैनू कतबे नमूह ते मजाक ना करो, बड़ियां गालां उम्मे दी वजह तो मैं बेचारी दे घर की तुर गया मैं। तौबा यार ना मैनू मेरी कोई औरत आती है और कहती है मेरे तेरी वजह तो बहुत गाला भैया, मेरे को कोई ਭੱਟੀ मजा ਸਾਹਿਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗਾ ਲੱਭਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗਾ ਲੱਭਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਆ। अच्छा जाए हो तुसी ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟਦਾ ਲੱਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। अच्छा ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫੋਨ। ਉਹ ਜੱਗੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਦਾਂਗਾ। मेरे को जेड़ा आंदा मेरे यही कहता फलानी फ्रॉड ते और मेरे बाप मैं कि मैं तेरे भेजिया सी, मेरी गल कर जा के मेरे बाप तेरे पीछे जिंदगी तबाह कर ली। हाँ सही गल है, हर पासों गालां।
اور میرے باپ صاحبہ وہ باجوہ صاحب کدھر گئے ہیں؟ میں جواب دیتا جی باجوہ صاحب ادھر ہی ہیں. نہیں، وہ نظر نہیں آ رہے کہیں، میرا خیال ہے بات کر کے چلے گئے. نیڈو یار تو نمی لڑائی پان گا جو امید موڈ صحیح ہو یار چھڑ دے یار. نہیں، انہوں نے کوسچن کیا ہے نا تو میں ان کو جواب تو دوں نا. انہوں نے یار چھڑ question پنا کھوج پا کوسچن نو. یار دیکھو بھٹی صاحب، کوسچن کا جواب تو دینا بنتا مینوں ہے. خوش باجوہ صاحب نیڈو اوپر آئیں بھائی جان، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میرے بابا وہ آ جاتے ہیں تو پھر جو یہ بنی صاحب پوچھیں ان سے ان کا حال چال. جی بنی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ کیا فرمائیں گے آپ بنی صاحب؟ جی الحمدللہ فرمائیں گے کچھ بھی نہیں، آپ کو سننے کے لیے آئے تھے، آپ نے ہمیں اوپر اٹھا لیا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ کے پاس ہی. چلیں بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور کیا سننا پسند کریں گے آپ؟ ہمیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی باتیں سنا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ایک تھوڑی سی نعت پڑھتا ہوں، مجھے اتنی جزاک لمبی اللہ. تو نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگاہ جی شان خیر الانام، یہ کرتا ہے اللہ کونین عالی مقام. علیک الصلاۃ علیک السلام. بس یہ مجھے ایک اس کے یاد تھا، میں نے آپ کو سنا دیا تو بہرحال. جی جزاک اللہ. جی طاہر صاحب وہ مجھے نیچے لکھ لگتا رہا ہے. ہے طاہر صاحب مجھے لگتا ہے کہ تو نیشنل ہائی وے تھا آٹی والا ہی وہ. جی جی مال کانٹی جیسے دا مال آپ دو والی جام کھاتا ہے. جی جی. اور میرا باپ صاحب موجود ہیں یا خاموش ہو میرے گئے؟ باپ چلی گئی پیچھے چلی گئی براڑ چلی ہوں. جی. تو میرے باپ پیچھے چلی پھر گئی. ایسے کرتے ہیں. جی جی ہاں ٹھیک. یہ جو ڈاکٹر ہے یہ وہ نیڈو ہے نیڈو مسٹر ڈاکٹر. اچھا نیڈو ہے یہ. جی جی جی. یہ نیڈو اچھا آدمی ہے، بڑا پیارا آدمی. تو بات کریں پھر. بس وہ بزی ہوگا نا. بزی ہوگا. میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے. کہاں پر ہم پارے ملے دار ہیں؟ کون سی ہاں نہ کلی خان ہاؤس کی پشاور کی بات کر رہے ہیں. او بالکل بالکل منیبر ہے. بالکل ہمارا جو گھر تھا وہ آپ نے دیکھا جب کے پل کے پاس لیفٹ پہ نہیں نیڈو کے گل دسی تو نویں شہر دا میں. جی جی لیفٹ نویں شہر دا میں مہتاب عباسی صاحب جو ہے وہ لیفٹ پہ گھر ہے، جبکہ رائٹ پہ اچھا نواب زادہ، ایوب خانہ تورو، جنرل شوکت، وہ خان اعظم. صاحب گل کر لین دو. نیڈو بھائی تسی ادھر نویں شہر دے ہو نا؟ ہاں ہاں. وہ مشتاق کا کی لگتا ہے؟ چاچا ہے کہ ماما ہے؟ مشتاق. ہاں جی. جو جڑا لائٹ بینک وچ جاب کردا وہ تہاڈا کی لگدا؟ اوتھے ایبٹ آباد. نہیں مشتاق دوسرا ہے، لائٹ بینک سے دوسرا بندہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ ایبٹ آباد سے کب نکلیں؟ اچھا 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 ٹھیک. میرے صاحب چلیے آپ پاکستان چل کے تہاڈا کام کروائیے. جی جی. ہمارا عبداللہ جان صاحب جو ہے وہ تو فوت ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا کہ نہیں؟ ہاں میں اس کے والد کو ملا ہوں، خان بہادر ڈاکٹر سعید احمد خان. اور آپ کو ایک ہسٹوریکل بات بتاتا ہوں جو یاد رکھیں.
لو میں چلا جی طاہر صاحب رات گئی. اور طاہر یہ صاحب اس کو کوئی بات نہ بتائیں، یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے آپ سے منہ سے نہیں نکلوا نہیں رہا ہے، نہ بتائیں پلیز. میرے پردادا حضرت سید امیر مجدد 13ویں صدی نے، ان کے خلیفہ جو تھے وہ ڈاکٹر کریم سید کے دادا تھا، ان کا نام تھا ڈاکٹر محمد یحییٰ دیپ گراں. ہاں وہ میرے نانا کا مکان تھا نا، وہ ملک پورہ میں ہے نا، کولی خان کے ساتھ ہمارا گھر ہے. بالکل بالکل. نہیں، دو یہ جگہ. ٹھنڈی یہ طاہر صاحب ٹھنڈیالی روڈ پہ ہے. ہاں ہاں ہاں، آپ کو پتا ہے ہاں ہاں، آپ جیسے اوپر جاتے ہیں نا تو کولی خان کے ساتھ، لیکن ہمارا گھر جو وہ تو دنیا ہے نا، وہ تو چھوٹا گھر نہیں ہے. 144 کنال میں تھا، تو ہم تو پاکستان چھوڑا ہے. ہاں 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 ہاں، بالکل بالکل. جی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مکان بنا تو اس وقت زمین 10 روپے ایکڑ تھی، تو 100 روپے 120 کے 25 روپے کی زمین خریدی، اور جب مکان بنایا تو ساڑھے سات
ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں 5-10 منٹ آپ کو، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو لفظ ہیں